للمتقین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و امیرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا محبوب رب العالمین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک نبی کے چار یاروں کا قصیدہ پڑھ کے جیتا ہوں نبی کے چار یاروں کا قصیدہ پڑھ کے جیتا ہوں جنہیں ان سے چبن ہے میں چبوں گا آخری دم تک حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک مجھے ختم نبوت کا محافظ رہ کے جینا ہے مجھے ختم نبوت کا محافظ رہ کے جینا ہے میں ہر مرتد کے سینے پہ چڑھوں گا آخری دم تک مجھے ختم نبوت کا محافظ رہ کے جینا ہے میں ہر مرتد کے سینے پہ چڑھوں گا آخری دم تک حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک نبی کے نام پہ یہ سر کٹانے کی تمنا ہے نبی کے نام پہ یہ سر کٹانے کی تمنا ہے صدا لبیک کی دیتے جیوں گا آخری دم تک حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک نبی کی آل کی الفت فرائض کا فریضہ ہے نبی کی آل کی الفت فرائض کا فریضہ ہے میں عطرت کی اس عظمت پہ مروں گا آخری دم تک میں عطرت کی اس عظمت پہ مروں گا آخری دم تک اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ و تم برہانہ و عظم شانہ وجل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب دلوں کے طبیب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد علماء کرام کا جمع غفیر ہے ہر ایک کا نام لینے کا وقت نہیں ہے میرے مسلک کے علماء بیٹھے ہیں دعا ہے اللہ رب العزت سب کو استقامت عطا فرمائے اور سب کا سایہ تادیر سلامت فرمائے ہماری تحریک کے متحرک کارکنوں میں سے ایک کارکن اور ایک رہنما صاحبزادہ قاری حکیم محمد قمر لطیف صاحب صدیقی نوشائی زیدہ مجدہ آپ ہر سال اپنے والد گرامی کے عرس مقدس پہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس فرماتے ہیں اس کا انعقاد کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ حبیب پیارے ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند فرمایا اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي سونیا جڑی چھے میرا ذکر کرے گی اور تیرا بھی ذکر کرے گی جڑی شے کائنات دی سونیا مینوں رب مندی ہے اور تینوں نبی مندی ہے اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي سونیا جڑا ساڑی خدائی دا اعلان کر دی تو آڑی مصطفیٰ دا اعلان
اتنی عالمگیر نبوت رب نے اپنے محبوب نے عطا فرمائی. حدیث پاک لمبی ہے، تھوڑی جہا حصہ پڑھ کے اپنی گل نو ختم کرنے آ. پہلے نبی آندے ایک زمانے واسطے، ایک قوم واسطے، ایک قبیلے واسطے، لیکن حضور نے فرمایا اور سلت الی الخلق کافہ، رب نے میں نو ساری مخلوق دا نبی بنا کے بھیجا ہے. ایک زمانے واسطے نہیں، ایک قوم واسطے نہیں، ایک نو واسطے نہیں، ایک جنس واسطے نہیں، بلکہ ساری مخلوق دا نبی بنا کے بھیجے ہے. ہر شے محبوب دی نبوت دا اعلان کر دیئے، نبوت دی گواہی دین دیئے. ہر چیز اپنے اپنے انداز جو محفل میلاد منا دیئے، اپنے اپنے انداز جو محبوب دا تذکرہ کر دیئے. انسان نو تو دی سمجھ ہوندی ہے صرف جڑا انسان کردا ہے، مگر ہر شے اپنے اپنے انداز جو محبوب دی تعریف کر دیئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے لکھیا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اور آخری اس حدیث پاک کا آخری جملہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، خوتیمہ بین نبیون، رب نے مجھے بھیج کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. یہ وہ شان ہے جو رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی. سونیا قیامت تک زمانے بھی سارے تیرے دے، دیوانے بھی سارے تیرے. اور نواں نبی کوئی نہیں آئے گا، نوی شریعت کوئی نہیں آئے گی، نوی امت کوئی نہیں آئے گی. قیامت تک جڑے بھی زمانے ہوں گے وہ سونیا تیرے ہی ہوں گے. خوتیمہ بین نبیون، پہلے نبی ہوندے وہ تبلیغ کر دے، دنیا تو تشریف لے کے جاندے، پھر قومہ دے اندر بگاڑ آ جاندہ، حالات خراب ہوندے، پھر نوے نبی دی ضرورت پوندی. لیکن میری سرکار نے 23 سالہ دور نبوت جو او کام کیتا کہ پیچھے کسی دے آن دے گنجائش نہیں چھڑی. اعلیٰ فرمایا نہ رکھی گل کی جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا کہاں کوئی گنچا باغ رسالت کا. تو ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، ایمان کی اصل ہے. آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. سرکار نے قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا، فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر. ہمارے ابتدائی سالوں کے طلباء جانتے ہیں کہ لو آتا ہے ثانی کی نفی کے لیے، اول کی نفی کے سبب. اس کا ترجمہ کیا بنا؟ عمر نبی نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ نبوت کا دروازہ بھی کھلا نہیں ہے. اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتے. اگر فاروق اعظم جیسا بندہ نبی نہیں بن سکتا تو سرکار کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا. اگر فاروق اعظم جیسا بندہ جس میں اتنی صلاحیتیں ہیں، جس کے اندر اتنی کوالٹی ہے، حضور فرماتے ہیں اگر دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتے. اگر عمر نبی نہیں ہے تو کوئی اور کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.